آن لائن علم النفسیات کورس کلاس نمبر 19۔ آج کی اس نشست میں ہم گفتگو کریں گے کہ آپ کسی کا اگر جھوٹ پکڑنا چاہیں کہ یہ شخص اپنی اس بات میں جھوٹا ہے تو اس کی علامات اور نشانیاں کیا کیا ہیں۔ ہم انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ ہر ایک چیز کو ذکر کریں گے تاکہ آپ احباب کے سامنے ایک ترتیب کے ساتھ ساری چیزیں آ جائیں اور آپ کے لیے ان کو سمجھنا بالکل آسان ہو جائے۔ اس میں سب سے پہلے ہم چہرے کے خد و خال اور جو ایکسپریشنز ہیں چہرے کے، اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اگر آپ کسی سے بات کر رہے ہیں اور وہ شخص نظریں چراتا ہے یا آنکھیں گھماتا ہے، آنکھیں گھمانے سے مراد جو آنکھوں کا اندر والا حصہ ہوتا ہے جسے آپ پنجابی میں ڈیلا کہتے ہیں، تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ آپ سے وہ شخص جھوٹ بول رہا ہے اور اپنی بات میں اپنے قول میں سچا نہیں ہے۔ اگر آپ سوال پوچھتے ہیں اور وہ شخص آنکھیں دائیں اوپر کی طرف کر لیتا ہے، یعنی دائیں طرف آنکھیں جو ہے اوپر کی طرف کر لیتا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ خیالی بات بنا رہا ہے۔ اس موقع پر جو بھی آپ نے اس سے کوئی کویسچن کیا، کوئی سوال کیا، تو اس سوال کے جواب میں آپ نے پھر غور کرنا ہے کہ اس کے چہرے کے خد و خال کیا ہیں۔ تو اس میں آپ نے نظروں میں، آنکھوں میں جھاتی ڈالنی ہے۔ اگر تو اس کی آنکھیں اندر سے گھومنا شروع ہو گئیں یا وہ آپ سے نظریں چرا رہا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ یہ شخص اب آپ سے جھوٹ بولے گا۔ اور اسی طور پر اگر سوال پوچھنے پر وہ آنکھیں دائیں طرف اوپر کو اٹھا لیتا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ اس وقت کوئی خیالی بات بنا رہا ہے تاکہ آپ کے سوال کا جواب دے سکے۔ اسی طرح ایک علامت جسے ہم مائکرو ایکسپریشنز کہہ سکتے ہیں، یہ جو علامت ہے اس میں چہرے پر لمحاتی خوف، شرمندگی اور ناراضگی، اس کے آثار ظاہر ہوتے ہیں اور یہ انسان کی جو اصلی کیفیت ہے اس کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی جب آپ کوئی بھی بات پوچھیں گے، سوال کریں گے، اگر وہ شخص جھوٹا ہوا تو آپ دیکھیں گے اس کا چہرہ ایک دم سے بجھ جائے گا اور اس پر خوف کی کیفیت طاری ہو جائے گی، اور شرمندگی اور ناراضگی کے اسباب آپ اپنی آنکھوں سے اس کے چہرے پر نمایاں طور پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ بھی علامت ہے کہ یہ شخص اس بات میں اور اس قول میں جھوٹا ہے۔ اسی طور پر فیک سمائل، بناوٹی مسکراہٹ، یہ جو بناوٹی مسکراہٹ ہے یہ بھی کسی انسان کے جھوٹا ہونے کی علامت اور دلیل ہوا کرتی ہے۔ جب مسکراہٹ صرف ہونٹوں پر ہو، یعنی اگر بناوٹی اور مسکراہٹ اور فیک سمائل اس کی بات کی جائے کہ اگر آپ، ویسے تو انسان جج کر لیتا ہے کہ یہ شخص اندر سے ہنس رہا ہے، خوش ہے یا اوپر اوپر سے، لیکن پھر بھی میں آپ کے سامنے اس کی ایک نمایاں جو نشانی ہے وہ ظاہر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ فیک سمائل ہے، بناوٹی مسکراہٹ ہے یا پھر اوریجنل۔ تو جب مسکراہٹ فقط کسی انسان کے ہونٹوں پر ہو اور آنکھوں میں چمک نہ ہو، آنکھوں میں چمک نہ ہو، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ جذباتی طور پر جو حقیقت اور سچائی ہے اسے چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ گویا کہ آپ نے جب سوال کرنا یا کسی بھی معاملے کے حوالے سے پوچھنا ہے تو آپ نے اس علامت سے پہچاننا ہے کہ یہ شخص آیا مجھے جھوٹا جواب دے رہا ہے یا درست جواب دے رہا ہے۔ تو اس میں فیک سمائل، بناوٹی مسکراہٹ، یہ بھی اہم ترین علامت ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح بار بار ہونٹ چبانا یا دانتوں پر زبان پھیرنا، یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے۔ اور اس میں جب انسان کوئی بات اور سچی جو چیز ہوتی ہے اس کو چھپاتا ہے تو سچ چھپاتے وقت بے چینی یا گھبراہٹ
جب اس پہ طاری ہوتی ہے تو وہ اس سے نمٹنے کے لیے ہونٹ اپنے گیلے کرتا ہے اور ہونٹوں کو تر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ علامت ہوا کرتی ہے اس بات کی کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے۔ تو دوران گفتگو جب آپ کسی سے کسی معاملے کے حوالے سے پوچھیں، سوال کریں، اور وہ اس موقع پر بار بار ہونٹ چاٹے یا دانتوں پر زبان کو پھیرے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے۔ اسی طرح چہرے کا ایک طرف جھکاؤ ہو جانا، یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ یہ شخص اس حوالے سے یہ غیر یقینی کیفیت کا شکار ہے یا جھوٹ کے حوالے سے اس کے اندر معاملات چل رہے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی سے آپ نے کوئی بات کی اور اس بات کے جواب میں اس نے سر تھوڑا سا ایک طرف کر دیا، یعنی اپنے سر کو جھکا دیا کسی بھی ایک طرف، تو یہ سمجھ جائیں کہ یہ اس کے جھوٹے اور غیر یقینی جو کیفیت ہے اس کا حامل ہونا اس سے واضح اور مترشح ہو رہا ہے۔ اسی طرح پلکیں زیادہ جھپکانا، بات کرتے ہوئے پلکیں زیادہ جھپکانا، یہ بھی علامت ہوا کرتی ہے جھوٹ بولنے کی، کیونکہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ بولتے ہوئے دماغ پر دباؤ ہوتا ہے، جس سے پلکیں پھر غیر معمولی طور پر جھپکنے لگتی ہیں۔ تو یہ گویا کہ جو چیز اور جو کیفیت دماغ پر طاری ہوتی ہے دباؤ کی صورت میں، وہ پھر منتج ہوتی ہے بار بار پلکیں جھپکانے پر۔ تو یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ یہ شخص اپنی اس بات میں اور اپنے اس قول میں جھوٹا ہے۔ اسی طور پر تیز سانس لینا، تیز سانس لینا، مثال کے طور پر اگر سوال کے فوراً بعد کسی کا ناک پھولے یا سانس تیز ہو جائے تو گویا وہ ذہنی دباؤ میں ہے یا کسی شے کو وہ چھپا رہا ہے۔ تو یہ بھی اس انسان کے غلط بیانی کی علامت اور دلیل ہوا کرتا ہے۔ اسی طور پر منہ کا ٹیڑھا ہونا یا دانت دکھا کر ہنسنا، یہ بھی علامت ہوا کرتا ہے کسی شخص کے جھوٹا ہونے کی، کیونکہ ایسی ہنسی جو بے ربط ہو یا دانت باہر نکلیں اکثر اندرونی جھوٹ یا مذاق چھپانے کی کوشش ہوا کرتی ہے۔ یعنی اس کیفیت سے انسان کی اندر کی جو کیفیت ہے حقیقت کے خلاف اس کا اظہار ہوا کرتا ہے کہ منہ اس کا ٹیڑھا ہو جاتا ہے اور وہ دانت دکھا کر ہنسنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ابرو کا ہلنا، ابرو کا ہلنا، جھوٹ بولتے وقت ابرو جو ہے انسان کے خود بخود اوپر کو اٹھ جاتے ہیں۔ یہ حیرت یا تصدیق کی جھوٹی کوشش ہوا کرتی ہے، یہ والی علامت ابرو کا ہلنا۔ جب آپ کسی سے گفتگو کریں گے تو اس کے جو ابرو ہیں آپ انہیں دیکھیے گا تو وہ آپ کو، اگر وہ جھوٹا ہوا اس بات میں تو اس میں آپ ارتعاش دیکھیں گے۔ اسی طرح چہرے کا بار بار لمس کرنا، یعنی ٹچ کرنا، اپنے اس کو کہتے ہیں ٹچنگ فیس، یعنی اپنے چہرے کو چھونا۔ جو جھوٹے لوگ ہوتے ہیں وہ اکثر اپنی ناک یا کان یا پھر چہرے کے کسی بھی حصے کو چھونے لگتے ہیں جب ان سے کوئی سوال، کوئی کویسچن کیا جاتا ہے، کیونکہ دماغ جھوٹ سے پیدا ہونے والی جو بے چینی ہوتی ہے اس کو انسان پہ ظاہر کرتا ہے، تو پھر انسان اس بے چینی کی کیفیت کو کنٹرول کرنے کے لیے اس قسم کی حرکات کرتا ہے، یعنی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی اس بے چینی کو چھپانے کے لیے کبھی ناک پہ ہاتھ مارنا، کبھی اپنے کان کو چھونا، کبھی اپنے منہ پہ ہاتھ پھیرنا۔ تو وہ اس بے چینی کی، جو دماغ نے بے چینی طاری کی ہوتی ہے بات سننے کے مقابلے میں، تو اس کو کم کرنے کے لیے پھر انسان اس قسم کی حرکات کرتا ہے۔ تو یہ بھی علامت ہوا کرتی ہے چہرے کا بار بار لمس، ٹچنگ فیس، کہ یہ شخص جو ہے اس موقع پر جھوٹ سے کام لے رہا ہے۔ اسی طرح ہاتھوں کو چھپانا یا جیب میں ڈالنا بے موقع اور بے محل، یہ بھی جھوٹ کی علامت ہوا کرتی ہے۔
یہ والی صفت اور یہ والی کیفیت۔ مثال کے طور پر کوئی بات کرتے ہوئے اگر ہاتھ پیچھے کرے، گود میں رکھے یا جیب میں ڈالے تو وہ خود کو محفوظ رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر کوئی اس کیفیت میں ہے تو سمجھ جائیں کہ وہ خود کو محفوظ رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ جو سچی کیفیت ہے اس کو چھپانے کے در پہ ہے۔ بار بار اس کا کبھی اپنے ہاتھ گود میں رکھنا، کبھی جیب میں ڈالنا، کبھی پیچھے باندھ لینا، یہ اس بات کی علامت ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح بار بار گلا صاف کرنا یا کھانسنا بار بار ایسے کرنا، تو یہ جھوٹ بولنے سے قبل یا بعد میں گلا صاف کرنے کی جو کیفیت ہے، یہ دباؤ، شرمندگی یا خود کو وقت دینے کی علامت ہوا کرتا ہے۔ خود کو وقت دینے سے مراد یہ ہے کہ وہ جو سوال کیا گیا ہے اس سوال کا میں نے جواب کیا دینا ہے حقیقت کے خلاف۔ تو کھانسی انسان کرتا ہے، کھانستا ہے، گلا صاف کرتا ہے تاکہ اس صفائی اور اس کیفیت کے دوران میں کچھ سوچ سکوں کہ میں اسے کیا جواب دوں۔ اسی طرح پاؤں کی غیر معمولی حرکت، یہ بھی اس بات کی علامت اور دلیل ہوا کرتی ہے۔ بیٹھا ہوا کوئی شخص ہے اور اس کے آپ نے سوال کوئی جواب اس سے لیا اور اس کے پاؤں بار بار ہل رہے ہیں، تو گویا کہ وہ بے چین ہے، اور اس موقع پر جو بات کہے گا یا کہہ رہا ہے وہ سچی بات نہیں ہے، حقیقت پر مبنی بات نہیں ہے۔ اسی طرح گردن یا کالر کو چھونا، کالر کو پکڑنا، گردن پر ہاتھ رکھنا، یہ اکثر دفاعی پوزیشن کے طور پر انسان ایسا کرتا ہے، یہ دفاعی رویہ ہوا کرتا ہے، تو یہ بھی جھوٹ کی علامت ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح کندھوں کا اچانک سے جھٹکا دینا، مثال کے طور پر کوئی کہے مجھے یقین ہے، لیکن ساتھ ہی کندھے ہلکے سے جھٹکا دے۔ آپ غور کیجئے گا کبھی کسی پر کہ جس بات میں وہ غلط ہے، جھوٹا ہے، آپ اس سے پوچھیں اور وہ اس کا جواب مثبت دے، تو آپ دیکھنا اس کے ہلکے سے کندھوں میں ارتعاش پیدا ہوگا، جھٹکا سا ہوگا، تو یہ علامت ہے کہ یہ بات وہ یقین کے طور پر نہیں کہہ رہا، اوپر اوپر سے کہہ رہا ہے۔ اسی طرح بازو باندھ لینا یا جسم کو سمیٹ لینا، تو یہ گویا کہ انسان کی جو دفاعی پوزیشن ہوا کرتی ہے، یہ اس کا اظہار ہے، اور اس کیفیت میں بھی انسان اپنی زبان سے سچ نہیں ادا کرتا بلکہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح چہرہ چھپانا یا منہ پر ہاتھ رکھنا، تو یہ جو علامت ہے یہ لاشعوری طور پر کچھ چھپانے کی انسان جو کوشش کرتا ہے اس کا اظہار اسی شے سے ہوتا ہے کہ وہ بات کرتے وقت اپنا ہاتھ منہ پر رکھ لیتا ہے یا انگلیاں ہونٹوں پر رکھ لیتا ہے، تو یہ بھی علامت ہوا کرتی ہے کہ یہ کسی شے کو چھپا رہا ہے۔ اسی طور پر کسی شے کو تھپ تھپانا یا انگلی سے میز بجانا، یہ بھی آپ نے کئی بندوں کا نوٹ کیا ہوگا، تو یہ بار بار انگلی مارنا یا انگلی سے کھیلنا، یہ بے چینی اور اندرونی کشمکش کی علامت ہوا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، بے چینی اور اندرونی کشمکش کی علامت ہوا کرتی ہے یہ والی کیفیت اور یہ والی چیز۔ اسی طرح اپنے جسم کو جھٹکنا یا کمر ہلانا، یعنی کوئی شخص کھڑا ہے اور جسم بار بار ادھر ادھر کر رہا ہے، یہ گویا اس کے اندرونی اضطراب کو ظاہر کرتا ہے، جو اکثر جھوٹ بولنے سے ہی ایسا ہوا کرتا ہے، یہ عام کیفیت اور نارمل حالت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک جگہ پر جمے رہنا، یہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنے والے اتنے قابو میں آتے ہیں کہ خود کو بالکل جامد کر لیتے ہیں۔ یہ بھی جو انسان کی جھوٹی کیفیت ہے اور جھوٹا اظہار ہے اس کی دلیل ہوا کرتا ہے کہ اس انسان نے جان بوجھ کے اپنے آپ کو ایسے بالکل جامد کر لیا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ شخص اپنی اندرونی کیفیت کے برخلاف چل رہا ہے۔ اسی طرح آپ احباب الفاظ اور جملوں کے ذریعے سے بھی جھوٹ کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے یا سچائی پر مبنی گفتگو کر رہا ہے۔ اس میں انسان کی بول چال، الفاظ کا چناؤ اور لہجہ، یہ لہجہ یعنی سمجھو کہ الفاظ تو چلو ہیں ہی، لہجہ اس میں بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ تو میں اس حوالے سے بھی چند ایک چیزیں ذکر کر دیتا ہوں۔ اس میں نمبر 1، سوال دہرانا یا وقت لینا۔ سوال دہرانا یا وقت لینا،
یہ بھی اس بات کی علامت ہوا کرتا ہے کہ یہ شخص غیر یقینی کیفیت میں ہے۔ مثال کے طور پر آپ پوچھیں کہ کیا تم کل دفتر گئے تھے، یا کیا تم کل اسکول گئے تھے، تو آگے سے وہ جواب دے کہ کیا میں کل دفتر گیا تھا، تو پھر ساتھ میں کہے ہاں گیا تھا، یعنی خود ہی اب اس سوال کو دہرائے جو کسی شخص نے کیا ہے۔ سوال کیا کیا کہ کیا تم کل دفتر گئے تھے، کیا تم کل اسکول گئے تھے، تو جواب جس سے آپ لے رہے ہیں وہ خود ہی اس سوال کو دوبارہ سے دہرائے اور پھر جواب میں ہاں کہے۔ تو یہ دہرانا اکثر نمبر ایک تو وقت حاصل کرنے کے لیے کہ میں آگے اس کو جواب کیا دوں اس کا، اور جو ایک جواب اس نے دینا ہوتا ہے اس کے سوچنے کی چال ہوا کرتا ہے، تو اس میں عام طور پر انسان جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، کیونکہ جو سچی بات ہے کہ گیا تھا یا نہیں گیا تھا اس حوالے سے وہ تو فی الفور آنی چاہیے نا کہ ہاں گیا تھا یا نہیں گیا تھا، لیکن وہ کیا کرتا ہے کہ سوال کو دہراتا ہے اور دہرا کر پھر جواب دیتا ہے، تو گویا کہ یہ انسان وقت لے رہا ہے کہ میں جواب کون سا تراشوں اور کس طرح سے میں اس کو جواب دوں۔ تو یہ سوال کا دہرانا یا وقت لینا یہ بھی اس بات کی علامت اور دلیل ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح غیر ضروری تفصیل دینا یہ بھی انسان کے جھوٹا ہونے کی علامت ہوا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی سے کوئی سوال پوچھا بھی آپ فلاں وقت آئے تھے یا فلاں جگہ پر آئے تھے، تو وہ آگے سے بجائے اس کے کہ ہاں میں آیا تھا یا میں نہیں آیا تھا، وہ آگے سے کہتا کہ ہاں میں آیا تھا، صبح اتنے بجے آیا تھا اور میں نے فلاں کپڑے پہنے ہوئے تھے، موسم تھوڑا سرد تھا یا گرم تھا، یعنی وہ خود سے تفصیلات دینا شروع کر دے۔ تو جھوٹا انسان جو ہے نا اکثر سچ لگنے کے لیے زیادہ بولتا ہے، یعنی میری گفتگو سچ لگے اس کے لیے زیادہ تفصیلات اور زیادہ چیزیں بولتا ہے، تو یہ بھی اس بات کی علامت اور دلیل ہوا کرتی ہے غیر ضروری تفصیل کسی کا دینا کہ یہ جھوٹ پر مبنی گفتگو کر رہا ہے۔ اسی طرح بات کو گمانا یا موضوع بدلنا، ٹھیک ہے، سوال کا سیدھا جواب دینے کی بجائے ماحول یا حالات یا دوسروں کا ذکر کرنے لگنا، اس سے کیا ہوتا ہے بات گمانا یا موضوع بدلنا، تو یہ بھی علامت ہوا کرتا ہے جھوٹ بولنے کی کہ یہ شخص اس معاملے میں جھوٹا ہے اور یہ بات کو یہاں پر گما رہا ہے اور موضوع کو بدل رہا ہے۔ اسی طرح قسم یا خدا کی قسم بار بار کہنا، مثال کے طور پر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم یقین کرو، جو جتنا زور سے سچ کہنے کی کوشش کرے تو یاد رکھیے گا اتنا ہی وہ شک میں اپنے گویا کہ اضافہ کر دیتا ہے۔ بات نارمل ہے لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے کہ قسم یا خدا کی قسم، اللہ کی قسم، حالانکہ بات تو نارمل تھی، اس کا یہ قسم پہ قسم کھانا یا زور دے کے سچ بولنا یہ گویا کہ شک میں مبتلا کر رہا ہے، تو یہ بھی جھوٹا ہونے کی علامت اور دلیل ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح ایمان سے سچ پوچھو تو اس قسم کے فکرے استعمال کرنا، لفظ کیا ہے ایمان سے، میں ایمان سے کہتا ہوں، ایمان سے میں وہاں پر گیا تھا، سچ پوچھو تو آپ کو بتاؤں یہ جو الفاظ ہیں نا ایسے فکرے، تو یہ جس طرح انسان کسی سے بات کرتے ہوئے کہے کہ میں جھوٹ کیوں بولوں گا، سچ پوچھو تو میں جھوٹ کیوں بولوں گا، تو اب یہ جو خود نفی کر رہا ہے نا کہ میں جھوٹ کیوں بولوں گا، یہ جملے اکثر جھوٹ چھپانے کی کوشش ہوا کرتے ہیں، تو اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے۔ اسی طرح زبان کی روانی میں رکاوٹ کا آنا، بندہ بات کر رہا ہے اور اس میں وہ میں نے میرا مطلب کہ میں نے وہ کہہ دیا ایسے، یعنی کہ بار بار اس کی گفتگو میں اور زبان کی روانی میں کیا آ رہا ہے، رکاوٹ آ رہی ہے، تو یہ جو ذہنی الجھن ہوتی ہے اس کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے جب انسان کی روانی میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، تو یہ بھی جھوٹ کی علامت ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح غیر ضروری دفاعی لہجہ، مثال کے طور پر تم مجھے جھوٹا سمجھ رہے ہو، ہمیشہ تم ہی شک کرتے ہو، اب یہ جو جملے ہیں نا یہ گویا کہ غیر ضروری دفاعی لہجہ ہے کسی بھی انسان کا، تو جو یہ والا دفاعی لہجہ ہوتا ہے نا یہ اکثر اندرونی جھوٹ یا جرم کی علامت ہوا کرتا ہے کہ یہ لہجہ اور الفاظ ایسے استعمال کر رہا ہے کہ جو دفاعی الفاظ ہیں، دفاعی لہجہ ہے،
تو یہ دفاعی لہجہ اور دفاعی الفاظ انسان کے اندر کے جھوٹ کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح پرانے جملے دہرانا، جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا، یعنی وہ جملہ بولتا ہے جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا، یہ جو ہے نا سچ کو بار بار دہرانے کی جو انسان یہ جو کیفیت ہے انسان کی، کسی شے کو جو ہے سچا ثابت کرنے کے لیے بار بار کسی شے کا ذکر کرنا، یعنی یہ بات سچ کے طور پر لوگوں کے سامنے آئے، تو اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ما قبل کے جملے جو ہے پرانے وہ دہرانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس میں مین وجہ کیا ہوتی ہے کہ بار بار وہ جملے دہرا کر میں اپنی بات کو سچا ثابت کروں۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ سچ کو بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہوتی، جبکہ جھوٹ کو ضرورت ہوتی ہے اس چیز کی۔ تو یہ علامت اور دلیل ہوا کرتا ہے کہ یہ شخص سچی بات نہیں کر رہا بلکہ جھوٹی بات کر رہا ہے۔ اسی طرح آواز کی پچ یا رفتار کا بدل جانا، یہ بھی جھوٹا ہونے کی علامت ہوا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اچانک آواز اونچی اس کی ہو گئی یا نیچی ہو گئی اچانک، یا رفتار کا غیر معمولی اتار چڑھاؤ آپ نے محسوس کیا، تو یہ بھی جھوٹ کی علامت ہوا کرتا ہے۔ اسی طرح جذبات اور الفاظ کا تضاد، جذبات اور الفاظ کا تضاد، مثال کے طور پر کسی نے کہا کہ ہاں مجھے خوشی ہے، لیکن چہرہ اس کا اداس یا آواز اس کی خشک ہو گئی، تو گویا یہ جذبات اور الفاظ کا جو تضاد ہے یہ عدم توازن کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ انسان اپنے لفظوں میں سچا نہیں ہے۔ آپ نے کسی کی شادی کی، کسی کی منگنی کی، کسی کی کوئی بات پکی کی، آپ نے کسی کو بتایا، تو اب وہ کہتا ہے کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن آپ نوٹ کریں کہ اس کے جو یہ الفاظ ہیں اور اس میں جو جذبات چھلک رہے ہیں، جذبات کی کیفیت کیا ہے؟ آواز اس کی خشک تو نہیں ہو گئی، چہرے پر اداسی تو نہیں چھا گئی؟ اگر چہرے پر اداسی چھا جائے اور الفاظ اس کے آواز اس کی خشک ہو جائے، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ شخص اوپر سے خوشی کا اظہار کر رہا ہے اور اندر سے خوشی اس کو نہیں ہے۔ اسی طرح جواب میں ڈیلے کرنا اور تاخیر کرنا، یہ بھی علامت ہوا کرتا ہے انسان کے جھوٹ بولنے کی۔ مثال کے طور پر آپ نے کہا کہ کیا آپ نے میری فائل دیکھی تھی؟ وہ 2 سیکنڈ کے بعد، 3 سیکنڈ کے بعد کہتا ہاں دیکھ لی تھی۔ تو یہ جو وقفہ ہے نا، یہ وقفہ عموماً جو ذہنی جنجلاہٹ ہے انسان کی اور جھوٹ کو تیار کرنا، اس کے لیے وقفہ اور وقت درکار ہوتا ہے۔ تو یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ اس شخص نے فائل نہیں دیکھی، یہ جھوٹ بول رہا ہے اور اوپر اوپر سے ہاں کر رہا ہے۔ اسی طرح بہت جلدی میں جواب دینا، بہت جلدی میں جواب دینا، یہ بھی اس بات کی علامت ہوا کرتا ہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی سے کوئی کویسچن، کوئی سوال کیا اور اس نے اتنی تیز رفتاری سے نہیں کہا کہ سوال ابھی آپ کے ذہن میں مکمل بھی نہیں ہوا یا آپ کے زبان اور الفاظ سے ابھی ادا بھی نہیں ہوا کہ اس نے فی الفور نہیں کر دیا یا ہاں کر دیا۔ تو یہ جو فوری انکار ہے نا، یہ اکثر دفاعی طور پر انسان اس کو اختیار کرتا ہے، تو یہ بھی علامت ہوا کرتا ہے انسان کے جھوٹ بولنے کی۔ اسی طرح بار بار مضمون سے ہٹ جانا، ٹاپک سے اوائڈ کرنا، یہ بھی اس بات کی علامت ہوا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر سوال کے فوراً بعد لیکن یا ٹھیک ہے کہہ کر موضوع کو بدلنا۔ مثال اس کی میں اگر دوں تو یوں ہوگا کہ تم نے وہ رقم لی تھی، یا تم نے وہ رقم کیوں لی؟ آگے سے وہ کہتا ہے اچھا ویسے آج موسم کیسی، موسم جو ہے کتنا خوشگوار ہے اور موسم کتنا اچھا ہے۔ اب یہ کہ اس نے کیا اس نے جو ہے فی الفور اپنے آپ کو مضمون سے اور ٹاپک سے ہٹانے کی کوشش کی۔ تو یہ بھی علامت ہے کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے اور درست گفتگو نہیں کر رہا، کیونکہ اس نے یہ جو سوال کیا تھا کہ تم نے وہ رقم کیوں لی، اس نے آگے سے جواب دیا اچھا یا ہاں لی، لیکن ساتھ ہی اس نے ٹاپک بدل دیا۔ یہ بھی علامت ہے جھوٹ بولنے کی۔ اسی طرح خود سوال کو دہرانا، خود سوال کو دہرانا، رپیٹ کرنا۔ مثال کے طور پر کسی نے سوال کیا کہ کیا آپ نے فون نمبر تبدیل کیا؟ وہ فون نمبر
کے بارے میں کویسچن اور سوال کے انداز میں پوچھتا ہے اسی سے، سوال کرنے والے سے، کہ فون نمبر. تو یہ جو ہے نا سوال کو دہرانا اور اس کو رپیٹ کرنا، تو گویا کہ یہ وقت لینے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں اس موقع پر کیا اسے جواب دوں، کیا اسے رسپانس کروں. تو یہ بھی جھوٹ بولنے کی علامت ہوا کرتا ہے. اسی طرح ایک ہی سوال پر مختلف رد عمل پیش کرنا. مثال کے طور پر پہلے وہ کہہ دیتا کہ ہاں میں نے یہ کام کیا ہے، اور پھر جو ہے وہ دوسری بار کہتا کہ میں نے نہیں کیا. تو اب یہ تضاد خود بخود ہی جھوٹ کو ثابت کر دیتا ہے. تو یہ بھی ایک ہی سوال پر مختلف رد عمل دینا، یہ بھی علامت ہوا کرتا ہے انسان کے جھوٹا ہونے کی. اسی طرح جواب میں انداز کو بدلنا، یعنی اپنی ٹون کو بدلنا. اس میں مثال کے طور پر پہلے نرم لہجہ تھا تو پھر ترش ہو گیا اور پھر نرم آ گیا. یہ بار بار اس طرح کا اگر تکرار ہو لہجے کا، نرم اور گرم یا سخت اور جارحانہ، تو یہ بھی علامت ہوا کرتا ہے انسان کے جھوٹا ہونے کی. اسی طرح بار بار معافی مانگنا. گفتگو کے دوران کوئی بار بار معاف کرنا، یار مجھے معلوم نہیں تھا، سچ میں معافی چاہتا ہوں، میں پھر معافی چاہتا ہوں، بار بار، یعنی وہ بلا وجہ کی معذرت کر رہا ہے. تو یہ جو بلا وجہ کی معذرت ہوتی ہے نا، یہ اکثر جو اندرونی طور پر انسان کی جھوٹ ہوتا ہے اس کو انسان چھپانے کے لیے اور پردہ ڈالنے کے لیے معذرت کا، اور بلکہ یوں کہیے گا کہ مصنوعی معذرت کا اور آرٹیفیشل معذرت کا سہارا لیتا ہے. اسی طرح اوور ایکسپلیننگ جو ہوا کرتی ہے، یعنی اپنے قول، اپنی بات جو ہے اس کو خود سمجھانا، یہ بھی اس بات کی علامت ہوا کر. ایک ہے کوئی مطالبہ کرے یا آپ محسوس کریں کہ وہ شخص جو ہے میری بات کو سمجھا نہیں ہے، تو اس موقع پر جو آپ سمجھاتے ہیں تو وہ تو اس کی وضاحت ہو گئی، یا اس بندے نے وضاحت کی ڈیمانڈ کی. ایک ہے کہ آپ اوور ایکسپلیننگ کرتے ہیں، خود سے ہی آپ جو ہے سمجھا کر پھر مزید سمجھا کر پھر مزید سمجھاتے ہیں. تو یہ بھی جھوٹ چھپانے کی ایک علامت اور دلیل ہوا کرتا ہے. اسی طرح غیر معمولی خود اعتمادی، اس کو کہتے ہیں اوور کانفیڈینس. اس میں انسان جو ہے زیادہ سے زیادہ اپنا کانفیڈینس لیول بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ کوشش مصنوعی طور پر ہوا کرتی ہے. یعنی اس میں اتنا کانفیڈینس ہوتا نہیں ہے، اس کی بات میں اتنا دم خم ہوتا نہیں ہے، لیکن وہ اوور ایکٹنگ کر کے اپنی اس بات کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے. مثال کے طور پر کوئی شخص کسی سے کہتا ہے کہ یار تم بھی نا بلا وجہ ہی اس معاملے میں شک میں مبتلا ہو، حالانکہ میں بالکل کھرا اور پکا سچ بول رہا ہوں. اب یہ جو اس کے الفاظ ہیں نا کہ بالکل کھرا اور پکا سچ بول رہا ہوں، یہ گویا کہ اپنے اوپر اس کو، وہ اپنے اوپر اوور کانفیڈینس کو جو ہے طاری کر رہا ہے، اس کو لاگو کر رہا ہے. تو یہ عموماً جو انسان کی دفاعی کیفیت ہوتی ہے نا، اپنی بات، اپنے قول یا اپنے عمل کا دفاع کرنا، یہ اس کے طور پر ہوا کرتا ہے. اور یہ ہوا کرتا ہے تاکہ اگلا بندہ شک سے باز رہے، اگلا بندہ میرے قول، میرے بول میں شک نہ کرے. تو اس لیے پھر انسان لفظوں کے ذریعے سے یا اپنے جو ظاہری خد و خال ہے اس کے ذریعے سے اوور کانفیڈنس اگلے کے سامنے شو کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ بھی انسان کے جھوٹا ہونے کی علامت ہوا کرتا ہے. اسی طور پر انسان کا بدلتا ہوا رویہ، یعنی آپ گفتگو کر رہے ہیں، کبھی وہ اس رویے میں، کبھی اس رویے میں، کبھی اس کی یہ پوزیشن، کبھی وہ پوزیشن. تو یہ جو رویے کا بدلنا ہے، یہ بھی علامت ہوا کرتا ہے انسان کے جھوٹا ہونے کی. مثال کے طور پر آپ نے ایک بات پوچھی اس سے، اس نے جواب دیا، تو آپ نے اس وقت محسوس کیا کہ اس کا جو رویہ ہے وہ کچھ اور تھا، جارحانہ کہہ لیں. اور جب دوبارہ آپ نے وہی بات پوچھی تو اس کا رویہ پرسکون تھا، پر اطمینان تھا. پہلے اس نے سختی کے ساتھ جواب دیا، اس کے بعد وہی والا جواب نرمی میں دیا. یا اسی طور پر پہلے سوال پوچھا تو وہ بول پڑا، دوسری بار پوچھا تو وہ چپ ہو گیا. تو یہ جو رویے میں بدلاؤ ہے نا، رویے میں بدلاؤ، یہ بھی علامت ہے کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے.
اور اس سے بھی اس انسان کے اندر کی جو کیفیت ہے، جھوٹی کیفیت، اس کا اظہار ہوتا ہے، کس کے ساتھ؟ رویے کے بدلاؤ کے ساتھ۔ تو یہ علامات ہیں کسی انسان کا جھوٹ پکڑنے کے لیے، جو جن علامات کے پیش نظر ہم مختلف انسانوں کے جھوٹ پکڑ سکتے ہیں، اور ان کی جو غلط کیفیت ہے اندر اور باہر کی، اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آج کی میں نے نشست میں آپ احباب کے سامنے 40 جو علامات اور نشانیاں ہیں انہیں اجمالی طور پر پیش کیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہلکی پھلکی مثالیں بھی دی ہیں، تاکہ آپ احباب کو ان کی سمجھ آئے، اور آپ اس کے مطابق جو ہے، جو علم اور فن ہے، اس کو اپنے اندر اتاریں، اور پھر اس کو اپلائی کریں لوگوں پر، ان کے مختلف احوال کو اور نفسیات کو جاننے کے لیے۔